جی سردار عبدالرحمان کھتران صاحب. بلوچستان کے صحافی تھے جاوید صاحب، ان وفات پا گئے، اور امریکن نے جو افغانستان میں قندوز میں مدرسے پر ان کی جو بھی سلسلہ تھا اس پہ حملہ کیا، معصوم بچے شہید ہوئے، ان کے لیے فاتح خوانی کرا. جی مولانا صاحب فاتح. کرسچنز جو ہے ان کو ٹارگٹ کرنے میں مارا گیا، ان کے لیے بھی دعا. جی مولانا. سید الانبیاء والمرسلین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا لماته لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثقل ميزانهم بالحسنات. اللهم اغفر. دستار بندی پر امریکہ کی وحشیانہ بمباری کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے. وہ حفاظ کرام جن کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ تھا، ان بچوں پر امریکہ کی طرف سے شدید بمباری کرنا اور ابدی نیند سلانا اسلام دشمنی کا منہ بولتا ثبوت ہے. لہٰذا یہ ایوان اس کھلی دہشت گردی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور عالمی برادری سے اس وحشیانہ بمباری کے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتا ہے. مشترکہ جیسے کہ یہ قرارداد مذمتی قرارداد ایوان میں پیش ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں میڈم اسپیکر ہمارے ایک ہمسایہ ملک میں اور اس طرح کا ایک ظلم کا بازار گرم کیا گیا جہاں پر معصوم بچے اور تمام کے تمام حافظ قرآن ان پر جس طرح ایک بمبارڈمنٹ کی گئی اور ایک کولیٹرل ڈیمیج سویلینز کا کیا گیا، میں سمجھتا ہوں اس کی ہم مذمت بھی کرنی چاہیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے اور اس طرح کے واقعات کو کنڈیم کرنا چاہیے. میڈم اسپیکر، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پچھلے کئی عرصے سے یہ دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ دنیا لڑ رہی ہے اور اس جنگ کے محرکات پہ بہت زیادہ سوچ وچار کیا گیا، بہت سارے تھنک ٹینکس بنائے گئے اور تمام تھنک ٹینکس نے ایک کامن چیز جو دی ہے وہ یہ دی ہے کہ جب کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے اس کے ریئیکشن میں یہ دہشت گردی بڑھتی ہے، اس سے کم نہیں ہوتی ہے. تو لہٰذا میڈم اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح معصوم بچوں کو ٹارگٹ کرنا، اور پھر دکھ کی بات یہ ہے کہ افغانستان کی گورنمنٹ بھی اس میں شامل تھی. یا تو یہ ہوتا ہے کہ صرف امریکنز آ کے بمباری کرتے یا نیٹو فورسز کرتی. دکھ یہ ہے کہ اپنی حکومت معصوم بچوں کو جس طرح قتل و غارت میں شامل ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایوان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس کی نہ صرف مذمت کی جائے بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ ریکویسٹ کی جائے کہ آئندہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں. شکریہ میڈم. جی. اور یہ جو حالیہ بمباری ہوئی ہے افغانستان میں، جو کئی حافظ قرآن 1500 سے بھی اوپر تھی ان کی تعداد کہ جو یہ دستار بندی ہو رہی تھی اور یہ حافظ قرآن جو ہے وہاں سے انہوں نے اپنے دلوں کے اندر جو ہے وہ قرآن کا زیور لے کے گئے تھے. اب امریکہ کو اسرائیل کی دہشت گردی نظر نہیں آتی. ابھی ریسنٹلی میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا جس میں اسرائیل نے ایک ایسے ڈرون بنائے اور وہ ڈرون کے ذریعے جو ہے فاسفورس گیس جو ہے وہ پھینک رہے ہیں مسلمانی آبادیوں کے اوپر. تو وہ دہشت گردی تو ان کو نظر نہیں آتی. اب چاہے تم جتنے بھی بمباری کر لو، جتنے بھی زور آوری کر لو، یہ جو دلوں کے اندر قرآن کا جو درس ہے، اللہ کا درس ہے، میں نہیں سمجھتا اسے تم ختم کر پاؤ گے. اور ہم جتنی بھی مذمت کریں یہ کم ہے. اب یہ ہمارا فرض ہے، سوشل میڈیا کا فرض ہے، ہم سب کا یہ فرض ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم اس کے لیے جتنی بھی آواز بلند کریں اور اپنا ایجیٹیشن کریں. اور میں بلوچستان اسمبلی کو اور آج جو قرارداد جو موورز ہیں میں ان کو کریڈٹ یہ پیش چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بر وقت یہ مذمتی قرارداد پیش کی ہے. جتنی بھی اس کی مذمت کریں میں سمجھتا ہوں وہ کم ہے. کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ دہشت گردی جدھر بھی ہو، جس صورت میں ہو، یہ تو ایک معصوم بچوں کو ابھی جس طرح وہ قرآن پڑھ کے اس کتاب کو شہید کیا گیا جو پوری دنیا اس میں منحصر ہے، پوری کائنات اس سے علم حاصل کر کے اس سسٹم کو چلانے والا یہی کتاب ہے، اور ان کے دل میں یہ قرآن تھا. اور اس سے لے کے آپ آگے اگر بڑھتے ہو، میں نے یہی کہا آپ کو کہ جدھر بھی دہشت گردی ہو رہی، ہم نے پہلے بھی کہا ہمارا فلسفہ یہی ہے، اسلام کا فلسفہ یہی ہے، فخر افغان بادشاہ خان کا فلسفہ یہی ہے کہ عدم تشدد کے فلسفے پہ اپنا کے آپ تشدد سے نفرت کر سکتے ہو. امریکہ آ کے ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ جی ہم آپ کو امن دینا چاہتے ہیں. یہی ہے کہ چاہے وہ افغانستان میں ہو، چاہے وہ عراق میں ہو، چاہے فلسطین میں ہو، چاہے وہ سیریا میں ہو،
चाहे वो पाकिस्तान में हो। आप देख ले क्या हो रहा है मुसलमान बच्चों के साथ। खुदा की कसम आप उन वीडियोस को मैडम आपने देखे होंगे, सीरिया के बच्चों के साथ जो हो रहा है, आप बयान कर सकते हो? आप इस हाफिज कुरान बच्चों को जो आप उसी दिन शहीद करके हमने वीडियोस पे उनके जो तस्वीरें देखी, उनके वीडियोस को देख के रोना आता है। लेकिन बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि अमेरिका आलम इस्लाम का पूरी इंसानियत का दुश्मन है, और अब एक मदरसे पर, मस्जिद पर एक दफ़ा फिर हमला करके बता दिया है सारी दुनिया को कि हर वो शख्स जो किसी मस्जिद पर, इमाम बारगाह पर या किसी ऐसी जगह पर जहां इबादत हो रही हो, वहां अगर हमला करता है तो वो किसके एजेंडे पर कार फरमा है। जो उन्होंने वाक़या वैश्याना मदरसे के जो हाफिजुल कुरान थे, उनके सीने में कुरान हिफ्ज़ था, और ऐसी वैश्याना कार्रवाई इन्होंने की है, उसकी दुनिया में नज़ीर नहीं मिलती। ये करारदाद मेरे फाजल दोस्त सरफराज और मेरी कुलीग शाहिदा इन्होंने लाई। चाहिए तो ये था कि हम सब इस पूरे हाल की तरफ से ये करारदाद होती। मैं इनको शाबाशी दूंगा कि इन्होंने मेहरबानी की, ये करारदाद लाई। मैडम स्पीकर, हमारी कबायली रिवायत में दो तीन चीजें मुश्तरका होती हैं, वो किसी की जागीर नहीं होती हैं। सबसे उसका इंटरेस्ट उस वक्त तक है कि आपको डिस्ट्रॉय करे, आपकी इस सल्तनत को, आपके इस इलाके को, मुसलमानों को, जिधर जिधर भी हो, वो जहां जहां उसका मफाद हो, वो चाहे अगर उसका मफाद इसमें है कि आपको डेवलप करे तो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट शुरू कर देता है, और अगर वो इसका मफाद इसमें है कि आपको आपस में उलझाए, आपको कत्ल करे, आपको शहीद करे, तो वो किसी चीज से दरेग नहीं करेगा। उसको अपने अमेरिकन नेशनलिटी, अपने अमेरिकन जो उसका तहफ़्फ़ुज़ है वो अजीज है। मादाम स्पीकर, इस सिलसिले में मेरी यही गुजारिश है कि अल्लाह ताला जितने शोहदा इस मदरसे में शहीद हुए हैं, जितने शोहदा काबिल के धमाके में शहीद हुए हैं, जितने शोहदा इस वक्त शाम में शहीद हुए हैं, जितने फ़लस्तीन में हुए हैं, इन सब की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, इनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम देवे, और मुसलमानों को अल्लाह ताला इत्फाक, इत्तेहाद। उनके हाथों में असनाद थे, उनके पास न बम था, न कोई पिस्तौल था, न कोई बंदूक था, फिर भी उनको शहीद किया गया उसी मस्जिद के अंदर। और मेरे ख्याल से ये आग आज पूरी उम्मत मुस्लिमा में फैल चुकी है, और कुफर ने, आलम कुफर ने ऐसे मंसूबे बना के ताकि उम्मत मुस्लिमा के जो जवान है वो इस जंग में जलती रहे। जो मुतासरा ख़ानदान हैं अफ़गानिस्तान के, उनके साथ दिली हमदर्दी, और जो शहीद हुए हैं उनके लिए ताज़ियत करता हूँ। मैडम स्पीकर, करारदाद या कंदूज का जो वाक़या है, मैं उसको जिस ज़ाविये से रखूँगा, और आज की जो सूरत हाल है ये भी हम सब के सामने है। मैडम स्पीकर, और इस पे आज बलूचिस्तान, पाकिस्तान, जहाँ तक मैं जानती हूँ दुनिया में और भी लोग जो हैं इसको कंडम कर रहे हैं, और उनको बड़ी तकलीफ़ है। हर हसास इंसान जो है यकीनन इस पे अफसुर्दा है। मैं तो बाज़ दफ़ा सोच रही हूँ कि मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि इसको किस तरह से कंडम किया जाए, क्योंकि गम बहुत ज़्यादा है। कुछ वाक़यात जो होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा गमज़दा कर देते हैं। वेरी इनह्यूमन एक्ट था ये, और सबसे ज़्यादा इससे बड़ा दुख ये भी है कि आलमी बरादरी की खामोशी, कोई वहाँ से कोई कंडम नहीं किया गया, कहीं पर
کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، خود اس ملک میں اس پہ بات نہیں ہوئی جس پر مجھے یقیناً بہت حیرت ہے.